ذہن سمجھوتا کرتا ہے. علامہ اقبال نے اسی جگہ ذہن اور دل کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے. دل سمجھوتا نہیں کرتا، ذہن سمجھوتا کرتا ہے، صلح کرتا ہے، مصالحت کرتا ہے، مسالمت کر لیتا ہے ذہن انسان کا. اور ہم ایسے ہیں، ہم نے ذہنی طور پر ہر ناگوار چیز کے ساتھ سمجھوتا کیا ہوا ہے، ناگوار حالت کو قبول کیا ہوا ہے. اسی حالت کو جسے دل نہیں مانتا، جس کے ساتھ جی نہیں کرتا بات کرنے کو، اس کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے، اسے اپنا باس مانا ہوا ہے، اسے اپنا لیڈر مانا ہوا ہے، اسے اپنا رشتہ دار بنایا ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں جن آپ نے رشتہ داریاں قائم کر لی ہیں، مثلا اس کو دل نہیں مانتا، زہر لگتا ہے آپ کو دل میں، لیکن اس کو ذہن نے اس کو آپ کا داماد بنا دیا ہے یا سسر بنا دیا ہے، جسے دیکھنے کو جی نہیں کرتا. اب یہ گھروں کے اندر نمونے موجود ہیں، ذہن اور دل کے یہ نمونے آپ کے گھروں کے اندر موجود ہیں. کتنی لڑکیاں ہیں جو آپ کا دل نہیں مانتا آپ کی بہو بنے، لیکن ذہن نے بنا لیا ہے ان کو. کتنی سسرال ہیں جنہیں جی نہیں کرتا ایک آنکھ کوئی دیکھے، لیکن ذہن نے ان کو بھی قبول کروا لیا ہے. یہ جو سمجھاتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، بتاتے ہیں، یہ ذہن کے لیے ہے، دل تو نہیں سمجھتا، دل تو نصیحت نہیں مانتا. ذہن مانتا ہے. دل کے اپنے معیارات ہیں، دل کے اپنے پیمانے ہیں، وہ باہر سے نہیں لیتا، اندر اپنے معیاروں پہ ہر چیز کو پرکھتا ہے، رد کرتا ہے تو بھی، قبول کرتا ہے تو بھی. ذہن باہر سے سنتا ہے سب کچھ. ذہن اڑوس پڑوس کی بات سنتا ہے، تلقین سنتا ہے، نصیحت سنتا ہے، دلیلیں مانتا ہے ذہن. لہٰذا ہم ذہنی طور پر بہت ساری چیزیں قبول کر لیتے ہیں. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ مزاحمت شروع کی، یہ مبارزہ کا آغاز کیا، اس قیام کا اعلان کیا، تمام امت اسلامیہ تمام طبقات سمیت ذہنی طور پر اس صورتحال کو قبول کر چکے تھے، یزیدیت کو مان چکے تھے ذہنی طور پر. قلبی طور پر بہت ساروں نے نہیں مانا ہوا تھا، ناراحت تھے، دل نہیں مانتا تھا، جی نہیں مان رہا تھا یزید کو، ذہن نے مان لیا تھا. چارہ کیا ہے اور راستہ کیا ہے اور آپشن کیا ہے؟ یہ ذہن ہے جس کو آپشن نظر نہیں آتا. دل کے لیے ہمیشہ آپشن موجود ہوتا ہے. دل کبھی بند گلی میں نہیں پہنچتا، کبھی تاریخ میں، بشرطے کہ دل ہو. دل سے مراد یہ پمپ نہیں ہے جو آپ کے خون کو بدن میں پھیلاتا ہے، یہ پمپ ہے، اس کا کام خون پہنچانا، یہ نہیں ہے دل. دل آپ کے روح ہے، دل آپ کا ضمیر ہے، دل آپ کا وجدان ہے. یہ پمپ ہے، خون کا ہے، یہ جو کر رہا ہے یہی ہے اس کی حقیقت. اس کے اندر نہ محبت ہوتی ہے نہ نفرت ہوتی ہے، اس کے اندر خون ہوتا ہے، اس کے اندر رگیں ہوتی ہیں. اس کا کام خون صاف کرنا ہے، پمپ کرنا ہے پورے جسم کے اندر. یہ بدل جاتا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، کسی کا دل کسی کو لگا دیتے ہیں، لیکن وہ دل جو روح کا ہے، وہ اصل دل آپ کا وہ ہے. اس کے پاس خدا نے بہت کچھ رکھ دیا ہے، وہ اپنے معیارات رکھتا ہے، انہی معیارات کے اوپر اقدام کرتا ہے، رائے بناتا ہے، قبول کرتا ہے، رد کرتا ہے. وہ ملہم ہے، وہ ملہم ہے. لیکن ذہن ملقن ہے، معلم ہے. ذہن سکھایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے. ابھی ہمارے ذہن بنائے ہوئے ہیں. یہ ذہن ہمارے دل کی طرح نہیں ہے، دل ہمارے کسی نے بنائی نہیں ہے، ذہن ہمارے بنائے ہیں، میڈیا نے بنائے ہیں، پارٹیوں نے بنائے ہیں، ماں باپ نے بنائے ہیں، جہاں تعلیم حاصل کی ہے وہاں بنائے ہیں، جس محلے میں رہتے ہو وہاں سے بنائے ہیں، جس ماحول میں پلے ہو وہ اس نے ذہن بنائے ہیں آپ کے. یہ بناوٹی ہے سب کچھ. اور ذہن چونکہ تلقین سنتا ہے، اس لیے یزیدیت کو تمام امت نے، تمام طبقات امت نے، علماء نے، فقہا نے،
اہل علم نے، اہل دانش نے، اہل تقوی نے، اہل پارسائی نے، اہل بصیرت نے، اہل دیانت نے، سب نے، اور عوام نے اور جہلاء نے، ہر ایک نے یزیدیت کو ذہنی طور پر مان لیا تھا، طغیان کو مان لیا تھا۔ اس لیے نہ جرأت تھی یزیدیت کے خلاف بات کرنے کی، نہ مردانگی تھی، نہ دلیری تھی کہ بات کر سکیں، مخالفت کر سکیں، نہ مزاحمت کے لیے ان کے اندر کوئی جربزہ تھا، ان کے اندر کوئی صلاحیت تھی، جوہر تھا، نہ للکار سکے، بلے دل ہی دل میں کہتے تھے فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن دل سے باہر لبوں پہ یہ بات نہیں آتی تھی۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نمونہ، یہ اسوہ قائم کیا۔ یہ تین خصوصیات جب ملتی ہیں تو اس کا نام ہے حماسہ، مبارزہ، شجاعت، دلیری اور مزاحمت۔ مزاحمت یعنی موجودہ نامطلوب حالت کو رد کرنا، انکار کرنا، قبول نہ کرنا، اظہار کے ساتھ، نہ دل کے اندر۔ دل کے اندر اگر کسی نے کسی بھی حالت کو ناگوار مانا ہوا ہے، یہ مزاحمت نہیں کر رہا، یہ تو تسلیم ہے۔ جیسے کیا کہ گھروں کے اندر کتنے ناگوار چیزیں ہیں جو آپ نے برداشت کی ہوئی ہیں۔ بیوی ناگوار ہے، مانی ہوئی ہے، شوہر برداشت نہیں ہوتا لیکن رہ رہے ہیں، یہ خاندان قابل تحمل نہیں ہے لیکن یہ رویے، یہ ماحول، یہ سب کچھ ناگوار لگتا ہے لیکن مجبوری ہے، چارہ کیا ہے۔ یہ مزاحمت نہیں ہوتی دل سے فقط کسی چیز کو نامناسب سمجھنا، زبان سے، لب سے، بات میں، اقدام میں، اپنے موقف میں، اپنی منطق میں، اپنے رویے میں۔ سید الشہداء نے یزیدیت کے اس طغیان کو رد کیا، مزاحمت کی۔ یہ مزاحمتی قیام تھا عزیزان، اور تاریخ کا منفرد، یوں نہیں کہ یہ تنہا قیام ہے مزاحمتی، اس سے پہلے بھی مزاحمتوں کی ایک لمبی تاریخ ہے بشریت کی، کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد بھی اسی طرح ایک لمبی تاریخ ہے، داستان ہے مفصل مزاحمت کی۔ آپ کی مملکت کے اندر مزاحمت کی تاریخیں موجود ہیں، آپ کے اس بر صغیر کے اندر مزاحمت کے نمونے موجود ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے مزاحمت کی حماسوں سے۔ لیکن ان تمام حماسوں میں، ان تمام مزاحمتوں میں کربلا بے نظیر ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ یہ عرض کروں گا کیوں بے مثال ہے؟ چونکہ جب دلیری کوئی دکھانے آ جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ محرک کیا ہے اس کی شجاعت و دلیری کا، کس نے اس کو اکسایا ہے؟ بسا اوقات حمیت اکساتی ہے، تعصب اکساتا ہے، قومیت اکساتی ہے، غیرت نفس اکساتی ہے، انسان کوئی حماسی، شجاعانہ، دلیرانہ اقدام کر دیتا ہے، لیکن کس نے کروایا، کس کی خاطر کیا؟ کربلا اس لیے بے نظیر ہے، بے مثال ہے کہ جب انسان اس حماسے کے پیچھے پس منظر میں، اس کے محرک میں اترتا ہے، وہ اصل دنیا ہے، وہ اصل معرکہ ہے، وہ اصل ماجرا ہے۔ اس دلیل سے آ جانا میدان کے اندر، اس محرک کے ذریعے سے قیام کرنا، عزاداری اس حماسے کا تسلسل کا نام ہے۔ عزا، محرم عزا کا مہینہ ہے، عزاداری کا مہینہ ہے، عزاداری کے ایام ہیں۔ عزا تسلسل ہے قیام سید الشہداء کا، اور قیام سید الشہداء اپنی نوعیت میں، اپنی ذات میں ایک حماسہ ہے، ایک مزاحمتی عمل ہے۔ اس کی یادگار اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ مزاحمتی عمل کی یادگار مزاحمتی ہونی چاہیے۔ عزاداری کی روح
مزاحمت ہے، حماسہ ہے، شجاعت ہے، دلیری ہے، بہادری ہے، مبارزہ ہے، للکار ہے، یہ روح عزا ہے۔ لیکن یہ عزا مختلف علاقوں سے سفر کرتی ہوئی تاریخ عزاداری بہت نشیب و فراز والی ہے۔ کس سرزمین سے یہ عزا شروع ہوئی اور کن سرزمینوں پہ پہنچی اور کن سرزمینوں پہ آج برپا ہو رہی ہے، کتنا سفر طے کر کے یہ عزا اور یہ رسا اور یہ محرم ہم تک پہنچا، اور آج ہم مشغول عزا و رسا ہیں۔ اس بیچ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ یاد کربلا، یہ عزا کربلا، اس کا کربلا کے ساتھ ارتباط ہونا چاہیے، ربط ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، رشتہ ہونا چاہیے، ناتا ہونا چاہیے اس کا۔ پھر یہ عزائے حسین ہے، اگر وہ روح اس کے اندر نہیں ہے تو یہ پھر آپ کا علاقائی ثقافت کا ایک نمونہ اور مظہر ہے۔ جس طرح ہم بہت سارے کام اپنی ثقافتی کرتے ہیں، جس طرح پاکستان کی ایک ثقافت ہے اور ثقافتی میلے سجتے ہیں جب، تو ثقافتی مظاہرے وہاں پر ہوتے ہیں۔ آپ پنجاب کے اندر جب کوئی میلہ لگتا ہے تو ثقافتی طائفے آ جاتے ہیں، ثقافتی نمائندے آ جاتے ہیں، ہر علاقے کی ثقافت کے لوگ اپنے لباس کے ساتھ، اپنی سج دھج کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ، اپنے مخصوص اعمال کے ساتھ، اپنی ادبیات کے ساتھ، اپنی تاریخ کے ساتھ دوسری دنیا اور دوسری اقوام کو اپنی ثقافت بتاتے ہیں کہ یہ ہم تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارا پہننا یہ تھا، ہمارا اوڑھنا یہ تھا، ہمارا کھانا یہ تھا، پینا یہ تھا، ہمارے طور اطوار ایسے تھے، ہم اس طرح سے زندگی بسر کرتے تھے، ہم یہ اوزار ابزار وسائل استفادہ کرتے تھے۔ آج ہمارے وجود ہماری ثقافت کے نمونے ہیں۔ جو کچھ آپ نے پہنا ہوا ہے اپنی ثقافت کا ایک نمونہ ہے۔ آپ بھی چلتا پھرتا ایک طائفہ ہیں ثقافتی، اپنی ملک کی ثقافت کو پیش کر رہے ہیں، یا کسی ملک کی ثقافت اپنے ملک میں، جس طرح ماڈل ہوتے ہیں عورتیں اور مرد۔ ماڈلز وہ ہیں جن کو ڈیزائنر لباس پہنا کر، پوشاک پہنا کر دوسروں کے سامنے انہیں چلاتے ہیں، کیٹ واک کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کے جسموں کے اوپر یہ لباس دیکھ کر پسند کریں۔ وہ اسی طرح بعض تہذیبوں نے ہم سب کو ماڈل بنا دیا ہے۔ اپنا لباس ہمیں پہنا دیا ہے، اپنی سڑکوں پہ گھومو، اپنی تہذیب ہمیں دے دی ہے۔ وہ ماڈلز معاوضہ لیتے ہیں، بہت بھاری معاوضہ لیتے ہیں۔ ایک مرد یا ایک عورت جب آ کر کسی ڈیزائنر کے لباس کو لوگوں کے سامنے آ کر چند منٹ کے لیے پیش کرتے ہیں، چلتے ہیں، لاکھوں روپے معاوضہ لیتے ہیں، اور یہ ماڈلز مفت کے ماڈلز ہیں، جنہوں نے پوری مغربی تہذیب، شیطانی تہذیب اپنے ملک و قوم کے اندر متعارف مفت میں کروا دی۔ کیٹ واک کر رہے ہیں صبح و شام گلیوں میں اور سڑکوں میں اور گھروں کے اندر۔ اگر روح نہ ہو عزا کے اندر، روح کربلا نہ ہو، روح عاشورہ نہ ہو، روح حسینی نہ ہو، یہ عزا کسی علاقے کا ایک ثقافتی جز بن جائے گا۔ چونکہ ثقافت کے اندر ہے کہ جب یہ جشن مناتے ہیں، کیسے خوشیاں کیسی ہوتی ہیں، غمیاں کیسے ہوتی ہیں، لوگوں کے ہاں اموات ہوتی ہیں، موت مرگ پہ کیا کرتے ہیں، قبرستان کیسے بناتے ہیں، اپنے مرحومین کی یاد کیسے مناتے ہیں، یہ ثقافت کا حصہ ہوتا ہے۔ حماسہ روح کربلا ہے، حماسہ رزم ہے، عزا اسی رزم کا تسلسل ہے۔ عزا بزم نہیں ہے، رسم نہیں ہے۔
بزمی اعضا اور رسمی اعضا ثقافتی اعضا ہے، حسینی نہیں۔ عزاداری میں بہت سارے عوامل آ گئے، اس رزم سے لوگوں نے بہت کچھ حاصل کیا، فائدے حاصل کیے، مفادات حاصل کیے، ہر ایک نے حاصل کی۔ تجارت پیشہ لوگوں نے سب سے زیادہ، تاجروں نے سب سے زیادہ عزاداری سے فائدہ اٹھایا۔ اس کو ثقافتی بنانا، اس کو علاقائی ثقافت میں بدلنا، اس میں تاجروں کا بڑا دخل ہے۔ ہر طرح کے تاجر، اگر آپ عزاداری میں جو مالی حساب کتاب ہے، جو خرچ ہوتا ہے مختلف امور کے اوپر، اس کو اگر آپ محاسبہ کریں، اہل دانش ہیں، آپ پڑھے ہوئے ہیں یہ علوم، بہت رقم بالا ہے، مبلغ بہت عظیم ہے، اربوں خربوں میں جاتا ہے ایک سال کی اعضاء میں۔ یہ ایک سال کی اعضاء لنگر پکانے والے، ٹینٹ لگانے والے، سروسز دینے والے، بہت سارے شعبوں والے جو بالکل کاروباری ہیں، ان کا کام حلیم پکانا ہے، ان کا کام شیر مال بنانا ہے، ان کا کام بریانی پکانا ہے، کوئی پکا لے کسی کام کے لیے، آپ عزا میں پکوا لو، دوسرا جشن میں پکوا لے، ان کا کام تو ان کا پیشہ ہے۔ ان کا اس پیشے میں پھر پیشہ ور مجلسیں پڑھنے والے، پیشہ ور نوحے پڑھنے والے، پیشہ ور ذکر پڑھنے والے، پیشہ ور عزاداری کرنے والے، تاجر۔ اس وجہ سے اعضاء آہستہ آہستہ رزمی حالت سے بزمی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور رسم بن گئی اعضاء۔ عزاداری مزاحمت ہے، وہ اعضاء، وہ مجلس، وہ سوگ، وہ مرثیہ، وہ رسا، وہ نوحہ، جس کے اندر یہ روح کربلا موجود ہو۔ جس طرح آپ خطبات سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سنیں، مدینہ سے لے کے عصر عاشور تک ایک ایک خطبہ پڑھیں، آپ عرض ہو رہے ہیں آپ کی خدمت میں چند سالوں سے، موضوع سخن یہی خطبات سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ امام نے کس خطبے کے ذریعے اس حماسہ کا آغاز کیا، اس مزاحمت کا آغاز کیا اور انکار کیا، للکارا۔ پھر اس کے بعد مرحلہ مکہ شروع ہوا، مکہ میں قیام اور اس کے اندر جو خطبات بیان فرمائے، اور پھر مکہ سے خروج کربلا تک۔ اس دوران ہر مناسبت پہ، ہر موقع کے اوپر خطبات بیان فرمائے، اور پھر کربلا کے 8 دن کے قیام کے اندر سید الشہداء علیہ السلام نے متعدد خطبات بیان فرمائے۔ ان خطبات کے ایک ایک جملے کو اگر آپ مشاہدہ کریں تو آپ کو حماسہ، مزاحمت، مقاومت، دلیری، بہادری، شجاعت ہر جملے سے ٹپکتی ہے۔ ہر جملہ فقط حماسی ہے، فقط مزاحمت ہے، اور اعضاء اس کی بقا ہے، اس کا تسلسل ہے۔ اگر اعضاء کے اندر یہ چیز نہ ہو شامل، مجلس میں یہ چیز نہ ہو شامل، نوحے میں یہ چیز شامل نہ ہو، سینہ زنی میں یہ چیز شامل نہ ہو، پھر یہ ایک ثقافتی عمل رہ جاتا ہے، یہ عزائے کربلا و عزائے حسین نہیں رہ جاتے۔ آپ کا ایک علاقائی طریقہ ہے جو آپ بجا لا رہے ہیں۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، تمام بشریت کو راستہ بتایا، در کھولا۔ مصالحت پسند اور ذلت پسند افراد
جن کے اذہان، دل ذلت نہیں مانتا، دل کسی کا بھی ذلت قبول نہیں کرتا، ذہن قبول کرتا ہے، ذہن مفاد پرست ہے۔ علامہ اقبال کے فرمان کے مطابق کہ عقل مکار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ عقل مکار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، 100 دلیلیں گھڑ لیتی ہے، 100 جواز بنا لیتی ہے، 100 دلیلیں تراش لیتی ہے۔ ذلیل ترین حالت پر بھی عقل راضی ہو جاتی ہے، ذہن، عقل سے مراد ذہن، ذہن راضی ہو جاتا ہے، مان لیتا ہے۔ بہت ہی نافرمان ترین آدمی کو اگر کسی کے حوالے کر دو، کسی ماہر ناسے کے حوالے، نصیحت گر کے حوالے، وہ اس کو 2 منٹ میں رام کر کے اور وہی نامطلوبہ کام اسے کروا دیتا ہے۔ عقل مکار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، لیکن دل کو صرف ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، عشق۔ دل کا مکتب عشق ہے، دل کا مکتب عشق الہی ہے۔ شہوت نہ، پاکستان میں عشق سے مراد شہوت لی جاتی ہے۔ شہوت ناپاک ہے، عشق پاک ہے۔ شہوت نامقدس ہے، شیطانی ہے، عشق الہی ہے۔ کربلا میدان عشق ہے، حماسہ عشاق کا میدان ہے، دلیری، مردانگی، یہ عشاق کا ہنر ہے۔ اذہان حماسہ نہیں خلق کرتے، عشاق ہیں۔ تاریخ میں جتنے دلیر سورما ملیں گے سب عشاق ہی ملیں گے آپ کو۔ عقل مکار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ فقی، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہ مولا ہے نہ فقی ہے، نہ دلیل آتی ہے، نہ توجیہ کر سکتا ہے، نہ تعویل کر سکتا ہے، نہ بہانہ بنتا ہے اس سے کوئی بہانہ نہیں بنتا۔ وہ صرف آگ میں کودنا جانتا ہے، اس کے لیے شعلے گوارا ہوتے ہیں۔ ذہن ہے ملا، وہ فقی بن جاتا ہے، راہیں نکال لیتا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے کربلا تک ساری امت کو دعوت دی، تمام امت کو بلا استثناء، اہل مدینہ سب کو دعوت دی، اہل مکہ سب کو دعوت دی، مکہ میں آئے ہوئے حجاج سب کو دعوت دی، مکہ کی راہ میں جن سے ملاقاتیں ہوئیں ان سب کو دعوت دی، بصرہ و کوفہ کے رہنے والے اشراف کو دعوت دی، اطراف و اکناف کے معروف قبائل ان سب کو دعوت دی۔ اس ساری دعوت کا نتیجہ کیا نکلا؟ آخر میں کون آیا؟ کیوں نہیں آئے؟ چونکہ پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس جواز بنانے کی صلاحیت موجود تھی اور بنا لیے جواز۔ ازاں تسلسل کربلا ہے، کربلا حماسہ ہے، کربلا مزاحمت ہے، وہ بس دوسرا کوئی عنوان عاشورہ و کربلا کے ساتھ جچتا نہیں ہے، لیکن پیشہ وروں نے بنایا ہے، بزمی بنا لیا، رزمی بنا لیا، ثوابی بنا لیا، ہر نظریہ اس کے اندر لے کر آئے اور تلقین کر کے سنا کے سروں میں اور بے سروں نے ہر طرح سے تلقین پذیر لوگوں کو بہت جلدی قانع کر لیا۔ جس طرح سے امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے لشکر، شمشیر بے کف لشکر جس نے شمشیریں تیز کی ہوئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر ان کی رقاب میں، ان کی معیت میں، ان کی ہمراہی میں، ان کی امامت میں، ان کی سرپرستی میں، ان کی سالاری میں
ہم یزیدیت کے خلاف قیام کریں گے. یہ لشکر انہی شمشیروں کو لے کر کربلا آ گیا. 18,000 یا 24,000 کا لشکر کربلا آ گیا امام حسین کو قتل کرنے کے لیے. یہ کس نے کیا؟ یہ ذہن نے کیا، یہ ملا نے کیا، یہ فقیہ نے کیا، یہ سیاستدان نے کیا کہ ایک لشکر جو حسین کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے وہ حسین کو کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا. اتنا جلدی تلقینات اثر کرتی ہیں، اتنا جلدی سیاست اثر کرتی ہے، اتنا جلدی عوام تلقین سنتے ہیں. عزیز من، کتنے دن لگے حضرت مسلم ابن عقیل نے کوفہ میں محنت کر کے، زحمت کر کے، چند دنوں کے اندر جس شہر کو انقلاب کے لیے، مزاحمت کے لیے، حماسے کے لیے، مقاومت کے لیے تیار کیا. ان کے اندر روح شجاعت بھری. اسی شہر کے اندر ایک شب کے اندر یہ سب کچھ بدل گیا. سب کچھ ایک شب کے اندر بدل گیا. 18,000 نے بیعت کی، 18,000 کا لشکر بنا، 18,000 شمشیر زن، شمشیر بکف. اور یہ پورا 18,000 کا لشکر کربلا پہنچا ہے کوفہ سے. شام سے نہیں آیا لشکر، کوفہ سے آیا. کوفہ جسے تیار کیا گیا تھا. اتنی دیر لگتی ہے قوموں کو امام حسین کے استقبال سے ہٹا کر امام حسین کے قتل پر تیار کرنے کے لیے. بس اتنا سا وقت لگتا ہے. اب دیکھ لیں گے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم نے اس تاریخ کے اندر ہمارے اوپر کیا تلقینیں ہوئی ہیں، ہمیں کیا سکھایا گیا ہے. امام ہادی، امام نجات دہندہ، جس کو خط لکھ کے کہا تھا کہ آپ آئیے، الاجل ہماری طرف آئیں، جلدی آئیے. فَإِنَّهُ لَا امام لنا وعلینا، ہمارا کوئی امام نہیں ہے. امام کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں آپ آئیے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. امام نے نمائندہ بھیجا، سفیر بھیجا. اس سفیر نے جا کر ان لوگوں کو دلائل دیے، سمجھایا، سمجھ گئے، اور پھر ایک رات میں کایا ساری پلٹ گئی. تو اب تاریخ میں کیا ہوا ہوگا اگر ایک شب میں وہ سب امام حسین کے اکثر ماننے والے تھے، بلانے والے تھے، عقیدت رکھنے والے تھے. یہ عقیدت مند اتنا صفاق لشکر بن گئے. بس بن سکتا ہے، یہ عبرت ہے اور یہ بنایا گیا ہے. آج آپ عزاداروں کی حالت دیکھیں، سلسلہ عزا دیکھیں، عزا کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے افراد دیکھیں، ان کی گفتگو سنیں، اور پھر حسین علیہ السلام کا قیام دیکھیں. پھر زیادہ افسوس ہوتا ہے، پھر اس کوفہ سے بھی زیادہ افسوس ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام جب وسیلہ بن جائیں، امام حسین کو ذریعہ بنا لیا جائے طغیان اور طاغوتیت کی تقویت کا، امام حسین کو ذریعہ بنا لیا جائے اقتدار کے حصول کا، ہر اس کام کا جس کے خلاف امام حسین نے مزاحمت کی تھی، ہر اس کام کے لیے امام حسین کا نام استعمال کر کے، امام کی مجلس، امام کی عزا، امام کا سلسلہ استعمال کر کے لوگوں کو ہر اس کام پہ مائل کر لیا جائے، تیار کر لیا جائے جو روح عزا کے خلاف ہے. تقدس عزا اس صورت میں قائم ہے جب روح عزا عزا کے اندر موجود ہو. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قیام مقدس میں چند مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ مدینہ میں اعلان، قیام کا اعلان، پھر اس کے بعد مدینہ کو ترک کرنا اور مکہ کا قیام ہے. یہ عرصہ جو
28 رجب اٹھائیس رجب آج 1440 ہو گیا ہے، حساب لگائیں کتنا عرصہ گزرا. 60 ہجری 28 رجب کو یہ قیام شروع ہوا اور 10 محرم 61 ہجری کو امام شہید ہو گئے. رجب سے محرم تک 28 رجب آخر رجب ہے، اختتام رجب ہے. 3 شعبان کو امام مکہ تشریف لائے. 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک 60 ہجری تک امام مکہ میں مقیم رہے اور پھر 8 ذی الحجہ سے امام روانہ ہوئے کوفہ کے لیے. پھر کربلا 2 محرم 61 ہجری کو پہنچے. 8 ذی الحجہ اور 2 محرم کے درمیان 8 دن کربلا میں گزرے. زیادہ حصہ اس قیام کا مکہ میں ہوا. 4 ماہ اور کچھ دن امام علیہ السلام نے مکہ میں قیام جاری رکھا اپنا. اس مرحلہ میں مختلف افراد سے، مختلف طبقات سے، مختلف قبائل سے، مختلف وفود سے، جو مکہ کے مقیم تھے، جو مکہ میں باہر سے آئے تھے، زائرین بیت اللہ تھے، ان سے ملاقاتیں کی، انہیں اپنا پیغام بتایا، اپنا مقصد بتایا، اپنے ساتھ شامل ہونے کی باقاعدہ کھلی دعوت دی. نہ اس فضا کے اندر کہ جب امام کی جان بھی خطرے میں ہے، خاندان بھی خطرے میں ہے اور حکومت کے مقابلے میں قیام کر چکے ہیں، انکار کر چکے ہیں ان کی بیعت کا اور حکومت ان کے پیچھے ہے. اس فضا کے اندر امام نے مکہ میں تقیہ میں کہیں بھی بات نہیں کی، خفیہ بات کہیں بھی نہیں کی. کھل کے ملأ عام میں، سر عام حرم الہی میں ہر شخص کو جو بھی آیا، اور بعض کے بارے میں امام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ حکومت کا طرفدار ہے، یہ حکومت کا نمائندہ ہے، یہ یزید کا قابل اعتماد ہے. اس کے باوجود امام نے بغیر کسی خوف کے، خطر کے احساس کے کھل کے اپنا موقف بیان کیا. اس موقف میں 2 چیزیں امام نے بیان فرمائیں: یزید، اس کا فسق، فجور، فساد، ظلم، طغیان، حق تلفی، ناحق ہونا، ناجائز ہونا، اور پھر اپنا مقصد بیان کیا کہ میں اس سلطنت، اس حکومت، اس طغیان کے مقابلے میں قیام کر رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں. اور مکہ میں اس قیام کے اثناء میں اکثر اوقات امام علیہ السلام نے امت کے جس طبقے کو بھی خطاب کیا، خواص کو کیا، عوام کو بھی کیا، اور ہر ایک نے امام کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی. امام کے لیے زندگی میں امام زندہ ہیں اور امام کی باتیں سن کے وہیں پہ روئے. توجہ فرمائیں، عزاداری اگر صرف رونا ہے تو اہل مکہ زیادہ روئے ہیں امام کے لیے. امام کی زندگی میں امام کے سامنے روئے ہیں. بڑی بڑی شخصیات نے امام کے سامنے گریہ کیا. آپ کی خدمت میں نے وہ روایات ساری پڑھی ہیں. خلیفہ دوم کے فرزند جناب عبداللہ ابن عمر جو مسن تھے اور اس وقت ایک بہت نمایاں شخصیت تھے مسلمین کے اندر، انہوں نے امام علیہ السلام کو روکا بھی، نصیحتیں بھی کی اور روئے بھی، بہت شدید روئے، گریہ کیا، عزا کی امام کے لیے. جناب عبداللہ ابن عباس فقیہ نامدار صحابی، یہ بھی سید الشہداء کو روکا بھی اور روئے بھی. عبداللہ ابن زبیر، یہ 3 بہت نامی گرامی شخصیات تھیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے اور قبائل کے مختلف افراد جو بھی آئے، امام علیہ السلام کے ساتھ آ کر ہمدردی کی. اور امام کی زندگی میں جو ہی سنا کہ امام
قصد خروج رکھتے ہیں حکومت کے خلاف، یزید کے خلاف، اسی وقت رونا شروع کر دیا، گریہ انجام دیا، اور امام کو سمجھانے لگے، نصیحتیں کرنے لگے، امام کی نیت اور ارادہ بدلنے کے لیے جو کہہ سکتے تھے، نفسیاتی حربہ، احساساتی حربہ، تعلقات کا حربہ، ہر چیز انہوں نے استعمال کی۔ امام کے اپنے بھائیوں نے بہت کوشش کی، بنو ہاشم نے بہت کوشش کی امام کا ارادہ بدلنے کے لیے، اور آخر میں سب نے گریہ کیا، لیکن امام نے اس کے باوجود انہیں دعائے خیر دی، ہر ایک کو دعائے خیر دی، ان کے اخلاص و خلوص کی تصدیق کی، لیکن اپنا ارادہ تبدیل نہیں فرمایا اور انہیں دعوت دی۔ اس دعوت کے اختتام پر امام علیہ السلام نے 7 ذی الحجہ کو آخری خطبہ دیا، عمومی خطبہ تمام اہل مکہ کے سامنے، جو پہلے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، اور امام نے کھل کے فرما دیا کہ میں کل سے احرام کھول کے کوفہ کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، جس نے ہمارے ساتھ آنا ہے، جس نے اللہ کی راہ میں شہادت پیش کرنی ہے، جو بھی خدا کی راہ میں سر کٹانے کے لیے تیار ہے، خون بہانے کے لیے تیار ہے، وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ اس کے بعد پھر کچھ افراد امام علیہ السلام کے پاس آئے، اور جنہوں نے آ کر امام علیہ السلام کو اپنا ارادہ بدلنے کے لیے، نظر ثانی کے لیے درخواست کی۔ ان میں سے یہ آج جو اس سلسلہ گفتگو کے لیے جو کلام سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ گفتگو ہے جو اپنے برادر گرامی جناب محمد ابن حنفیہ، کہ یہ بھی اس وقت ایک بہت نمایاں شخصیت ہے، بڑی شخصیت ہے، معروف شخصیت ہے، امت کے اندر ایک مقام تھا ان کا، فقی عالم کی حیثیت سے تھے، اور خاندان امیر المومنین سے اور فرزند امیر المومنین تھے، سید الشہداء کے ساتھ بہت قرابت تھی۔ انہوں نے اس پورے سفر میں مدینہ سے مکہ تک، آخری روانگی کے وقت تک، وہ شخصیت جنہوں نے پوری کوشش کی سید الشہداء اپنا ارادہ بدل دیں، وہ ایک محمد ابن حنفیہ ہیں۔ یہ روایت ہے حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے یہ روایت۔ اس کے مطابق یہ میرے پاس جو کتاب ہے، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات اور فرامین کا مجموعہ ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، موسوعہ تو کلمات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عربی زبان میں ہے۔ تمام خطبات جو امام علیہ السلام نے اس قیام کے دوران اور اس سے پہلے عمر بھر میں جو کچھ بیان فرمایا، وہ سارا مجموعہ ایک جگہ ان علماء کرام نے زحمت کر کے اس کو ایک مجموعے کی شکل دی ہے، اور مستند مجموعہ ہے، تاریخی طور پر ہر چیز کا جائزہ لے کر انہوں نے سندوں کے ساتھ اور منابع کے ساتھ یہ مطلب ذکر کیا ہے۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال سار محمد بن الحنفیہ الی الحسین علیہ السلام فی اللیلۃ التي اراد الخروج فی صبیحتها عن مکہ۔ یہ روایت امام علیہ السلام سے، امام صادق علیہ السلام سے، اور امام فرماتے ہیں کہ جناب محمد ابن حنفیہ اس رات کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کی صبح امام نے مکہ سے ارادہ کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ میں کل جا رہا ہوں۔ امام نے یوں فرمایا تھا کہ من کان بادلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا فاننی راحل مصبحا
انشاءاللہ تعالی کہ میں کل جا رہا ہوں، کل کوچ کر رہا ہوں، تم میں سے جو بھی اپنا خون حق کی راہ میں بہانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو لقاء اللہ کے لیے، ملاقات اللہ کے لیے تیار رکھتا ہے، وہ ہمارے ساتھ نکل آئے۔ یعنی شہادت کی دعوت ہے، اس میں امام نے دوسرا کوئی ان کو متبادل آپشن نہیں بتایا، دو رائے نہیں بتائیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ کن ایک راستہ بتایا کہ جو بھی اپنا خون خدا کی راہ میں بہا سکتا ہے وہ آئے ہمارے ساتھ، ہم کل جانے والے ہیں۔ یہ عرض کر دوں کہ اسی خطبہ کا ایک حصہ ابھی چھوڑ دیا میں نے، وہ نہیں بیان کیا۔ امام علیہ السلام نے یہی خطبہ جو دیا 7 ذی الحجہ کو مکہ میں، اور جس میں آخری جملے یہ تھے، اس کے بعد بھی چند الفاظ بیان فرمائے ہیں، وہ ایک الگ مناسبت میں انشاءاللہ پیش ہوں گے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں ربط کلام کے لیے، لیکن ان کی تفسیر تشریح یہاں پر نہیں ہوگی۔ اس میں وخطب علیہ السلام بعد هذه الخطبہ، یہ مکہ سے خروج کے وقت جو عمومی خطبہ تھا تمام لوگوں کے سامنے، اس خطبے کے اختتام پر امام علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بیان فرمایا، ان الحلم زینۃ والوفاء مروۃ والصلۃ نعمۃ والاستکبار سلف والعجلۃ سفہ والسفہ ضعف والغلو ورطۃ ومجالسۃ اہل الدناءۃ شر ومجالسۃ اہل الفسق ریبۃ۔ ان اہل مکہ کو، زائرین مکہ کو اور مکہ کے مقیمی جمعیت کو امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ حلم بردباری زینت ہے، وفا مردانگی ہے، صلہ نعمت ہے، صلہ تعلق، ارتباط، وہ ارتباط جو اللہ نے حکم دیا ہے قائم کرنے کا، والاستکبار سلف، اور تکبر بہت ہی گھٹیا، والعجلۃ صفۃ، جلد بازی حماقت ہے، بے وقوفی ہے، والسفہ ضعف، اور حماقت کمزوری ہے، والغلو ورطۃ، اور غلو کرنا، حد سے بڑھانا، مبالغہ آرائی کرنا، یہ ہلاکت ہے، ومجالسۃ اہل الدناءۃ شر، گھٹیا، نیچ اور پست لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنا، ان کے ساتھ معاشرت اٹھنا بیٹھنا، یہ شر ہے، ومجالسۃ اہل الفسق ریبۃ، اور فاسق و فاجر لوگوں کی مجالس میں شرکت کرنا اور ان کے ساتھ بات چیت کرنا، مکالمہ کرنا، یہ شک و شبہہ ہے۔ یہ بھی بہت اہم کلیدی مسائل ہیں جو امام علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ خود مستقل موضوع ہے۔ اس موقع پر جب ایک حماسی قیام کا آغاز مکہ سے شروع ہو رہا ہے، یا مکی مرحلہ ختم کر کے دوسرے مرحلے میں جا رہے ہیں، اور امام علیہ السلام نے یہ جملات بیان فرمائے ہیں، یہ انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اس کے بعد یہ خطبہ جب ختم ہوا اور لوگ سن کر یہ خطبہ اپنے گھروں کو چلے گئے، اپنے کل کے چونکہ حج دوسرے دن سے حج شروع ہونا تھا، 8 ذی الحجہ کا دن تھا، اور اس دن تمام حجاج نے مکہ سے روانہ ہونا ہے منا کے لیے، اور منا کے بعد عرفہ میں جا کر انہوں نے باقاعدہ طور پر حج اکبر شروع کرنا ہے، مواقف۔ لوگ اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، خطبہ سن لیا، امام نے اعلان کر دیا کہ کل میں خروج کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، سب نے سنا، اور سب سن کر اپنے اپنے گھروں میں اور اپنی اپنی جس نیت سے آئے تھے اسی کے اوپر ڈٹے ہوئے اور اپنے کاموں میں لگے رہے۔ کسی نے ارادہ بدلا نہیں کہ اب جب میں آیا تھا حج کرنے اور امام نے یہاں پر دعوت دی ہے قیام و خروج میں شمولیت کے لیے، تو میں اب حج امام کے ساتھ جاتا ہوں اور امام جو حکم دیتے ہیں وہ کروں، نہ، ایسا کسی نے بھی ارادہ تبدیل نہیں کیا۔ جو حج کے لیے ہے تو اس نے حج کیا، جو کاروبار کے لیے وہ تو کاروبار میں رہا، جو وہاں مقیم تھا مقیم رہا،
جو مسافر بن کر آیا تھا وہ اپنے سفر کے مقاصد پورے کر کے واپس اپنے گھروں کے لیے، جو جیسے آیا تھا ویسا ہی تھا، امام کے خطبے کا کوئی اثر لیا نہیں، انہوں نے سن کے انسنا کر دیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے پاس اپنے بھائی آئے، سارا محمد بن الحنفیہ الی الحسین علیہ السلام فی اللیلہ، اسی رات کو 7ویں اور 8ویں ذی الحجہ کی درمیانی رات کو محمد ابن حنفیہ آئے، التی اراد الخروج فی صبیحتها عن مکہ، فقال یا اخی ان اہل الکوفہ من قد عرفت غدرهم بابیک واخیک وقد خفت ان یکون حالک کحال من مضى فإن رأيت أن تقيم فإنك أعز من في الحرم وأمنع۔ جناب محمد ابن حنفیہ جو اس سے پہلے کئی دفعہ امام علیہ السلام سے مل کے اور اسی کے مشابہ گفتگو، نصیحت، ہمدردی، خیرخواہی اپنی اظہار کر چکے تھے، اور ان کی پوری کوشش تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے ارادے کو تبدیل کروائیں ہر دلیل سے۔ اب یہ گویا اب یہ آخری ملاقات نہیں ہے، جب امام روانہ ہوں گے کل 8 ذی الحجہ کو، پھر محمد ابن حنفیہ پھر آئیں گے امام کے پاس آخری دفعہ، پھر اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ اور امام کے جناب محمد ابن حنفیہ کے علاوہ بھی بہت ساری شخصیات بنو ہاشم سے، امام کے خاندان سے بہت قریبی اور اعتمادی شخصیات، وہ بھی آ کر باری باری امام حسین علیہ السلام کو ارادہ بدلنے پہ اکسا رہے ہیں۔ یعنی ایک شدید دباؤ ہے، آج کی زبان میں یہ عرض کروں کہ شدید دباؤ ہے امام پر۔ مکہ کے اندر امام نے انہیں دعوت دی کہ آپ میرے ساتھ شامل ہوں، اور یہ سب ہمدرد تھے، خیرخواہ تھے، اور خیرخواہی کے جذبے سے، نیت سے امام پر شدید دباؤ ڈالا کہ آپ اپنا ارادہ آپ بدل دیں۔ آپ کا ارادہ انہیں مصلحت نہیں لگ رہا، امام کا ارادہ، اور وہ صراحت سے انہوں نے کہا بھی کہ ہمیں نہیں مناسب لگ رہا آپ کا جانا۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہی آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کا جانا بھی صحیح مصلحت نظر نہیں آ رہی ہے اس کے اندر، لہٰذا آپ بھی رک جائیے۔ اب یہ بہت واضح فرق ہے، بہت واضح تفاوت ہے دو راہوں کے اندر، امام کے راستے میں اور ان بزرگان کے راستے میں اور ان خیرخواہوں کے سوچ میں اور راستے میں۔ جناب محمد ابن حنفیہ عرض کرتے ہیں، یا اخی، اے بھیا، ان اہل الکوفہ من قد عرفت غدرہم، اے بھیا آپ تو بہتر جانتے ہیں اہل کوفہ کی مکاری، اہل کوفہ کی غداری، اہل کوفہ کی بے وفائی، یہ تو آپ بہت بہتر جانتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ کی، امیر المومنین کے ساتھ اہل کوفہ نے جو بے وفائی کی، وہ اخی کا، اور آپ کے بھیا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اہل کوفہ نے جو بے وفائی کی، اس بے وفائی کو آپ بہت بہتر جانتے ہیں۔ وقد خفت، اور اب مجھے یہ ڈر ہے، یہ چنتا ہے، یہ خوف ہے، ان یکون حالک کا حال من مضی، کہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہو جو ان کے ساتھ ہوا۔ جس طرح امیر المومنین نے اہل کوفہ پہ بھروسہ کیا اور انہوں نے غداری کی دغا دیا، جس طرح امام حسن علیہ السلام نے، آپ کے بھیا نے اہل کوفہ پہ اعتماد کیا اور اہل کوفہ نے ان کو دھوکہ دیا، اب مجھے ڈر ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ وہی کریں گے جو ان کے ساتھ کیا۔ فَإِن رَأَيْتَ، اگر آپ مناسب سمجھیں، آپ کی رائے یہ ٹھہرے، آپ یہ تشخیص دیں، ان تقیم، کہ آپ مکہ میں مقیم رہیں، یہیں پہ ٹھہر جائیں، فَإِنَّكَ أَعَزَّ مَنْ فِي الْحَرَمِ وَأَمْنَعَهُ، تو آپ اس حرم کے مقیم افراد میں سے سب سے زیادہ باعزت، باوقار اور انتہائی محفوظ رہیں گے مکہ کے اندر۔ امنا و اعز، محفوظ بھی رہیں گے اور عزت کے ساتھ بھی رہیں گے، اور آپ کو کوئی گزند اور نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر آپ مکہ میں ہی قائم رہیں اور کوفہ کا ارادہ نہ کریں۔ فقال علیہ السلام،
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بہیا کو جواب دیا اس شب کو، شب ہشتوں میں ذی الحجہ، یا اخی قد خفت ان یغتالنی یزید بن معاویہ، اے بھیا مجھے یہ ڈر ہے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ میرے ساتھ اہل کوفہ دغا کریں گے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ مکہ میں یزید میرے ساتھ کیا کرے گا۔ یزید ابن معاویہ مکہ کے اندر میرے ساتھ دھوکہ کرے گا، نئے رنگ سے پیش آئے گا، فریب دے گا مجھے، اور یہیں پر مجھے شہید کرنے کے لیے، حرم کے اندر مجھے قتل کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ فَأَكُونَ الَّذِي، اس صورت میں جب یزید فریب کے ذریعے حرم کے اندر، مکہ کے اندر مجھے شہید کر دے، تو اس صورت میں فَأَكُونَ، تو میں وہ بن جاؤں گا، الَّذِي يُسْتَبَاحُ بِهِ حُرْمَةُ هَذَا الْبَيْتِ، تو میں وہ فرد بن جاؤں گا اس صورت میں جس کے ذریعے کعبہ کی حرمت کو مباح کر دیا گیا ہے، یعنی حرمت کعبہ جس کے ذریعے پائمال کر دی گئی ہے۔ اگر مجھے کعبہ میں، مکہ میں شہید کر دیں تو اکون، میں وہ فرد بن جاؤں گا پھر جس کے ذریعے سے، اور یہ اشارہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہے، جس کو امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا، اور میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ امام رسول اللہ نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے یہ روایت رسول اللہ سے بیان فرمائی، نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اسی حرم کے اندر، اسی مکہ کے اندر، اسی کعبہ کے اندر ایک کبش، ایک دمبا ذبح کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے اس حرم کی حرمت کی بے حرمتی کی جائے گی۔ یہ رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی، اس کعبہ کے اندر یہ کچھ ہوگا۔ امام نے اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں نہیں بننا چاہتا وہ جس کی پیشن گوئی رسول اللہ نے فرمائی ہوئی تھی کہ وہ کبش اس کعبہ میں ذبح کیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے کعبہ کی بے حرمتی ہوگی۔ فقال له ابن الحنفیہ، جناب محمد ابن حنفیہ جو بھائی ہیں امام حسین علیہ السلام کی، فرمایا فَإِنْ خِفْتَ ذَلِكَ فَسِرْ إِلَى الْيَمَنِ، اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ مکہ میں یزید آپ کو دھوکے کے ساتھ قتل کر دے گا، تو پھر آپ کوفہ پھر بھی نہ جائیے۔ محمد ابن حنفیہ کسی صورت میں کوفہ کے حق میں نہیں تھے، اور یہ رائے صرف محمد ابن حنفیہ کی نہیں بلکہ اور بڑی بڑی تمام شخصیات کی یہی رائے تھی کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ نہ جائیں، مکہ میں مقیم رہیں، اگر مکہ میں نہیں رہتے تو بھی کوفہ نہ جائیں بلکہ یمن چلے جائیے۔ فسر الی الیمن او بعد نواحی البر، یا اگر یمن بھی نہیں جاتے تو پھر اسی صحرا میں، یمن اور حجاز کے درمیان جو صحرائی علاقہ ہے اور بعض کوہستانی علاقہ ہے جس میں غاریں ہیں، ایک اور مکالمے میں جو دونوں بھائیوں کے درمیان ہوا اس میں ذرا کھول کے محمد ابن حنفیہ نے وضاحت کی اور نشاندہی بھی کی کہ یمن اور حجاز کے درمیان بہت ساری غاریں ہیں، اور آپ ان غاروں میں جا کر پناہ لے لیں، اور جس دن خبر آئی یزید کے مرنے کی، ایک دن تو اس نے مرنا ہے، جس دن اس نے مرنے کی خبر آ جائے اس دن آپ ان غاروں سے باہر آ جانا، اس وقت تک آپ اپنے آپ کو کسی گمنام جگہ پر پنہان کر لیں، مخفی کر لیں، چھپا لیں، تاکہ حکومت آپ تک نہ پہنچ سکے۔ او بعد نواحی البر فإنك امنع الناس به ولا يقدر عليك احد، اس صورت میں آپ محفوظ ہو جائیں گے اس صحرا میں، اور آپ پر کوئی بھی مسلط نہیں ہوگا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فقال علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے بھائی کو اس جملے کے بعد فرمایا انظر فیما قلت، دیکھتا ہوں جو کچھ آپ نے کہا ہے اس میں سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں۔ انظر فیما قلت، اے بھیا جو کچھ آپ نے خیر خواہانہ مشورہ دیا، نصیحت کی، اس پر میں سوچتا ہوں۔ وَلَمَّا كَانَ السَّحَرُ، اور جو ہی سحر ہوئی،
سحر ہوئی، فجر طلوع ہوئی. ارتحل الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے اپنا کاروان سحر کے وقت 8 ذی الحجہ کو تیار کر کے کوچ شروع کر دی. ارتحلا سحری کے وقت، فجر کے وقت، طلوع فجر کے وقت امام نے کاروان تشکیل دیا اور مکہ چھوڑنے کے لیے سفر کا آغاز کر دیا. فبلغ ذلك ابن الحنفیہ، بھائی کے کوچ کی خبر کہ مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ محمد ابن حنفیہ کو پہنچ گئی. محمد ابن حنفیہ رات کو بھائی کی خدمت میں آئے اور آ کر نصیحت کر کے اپنا بیان پیش کر کے واپس اپنی قیامگاہ پہ جا کر آرام کیا. امام نے اپنی قیامگاہ پر، اور امام نے آخری جملہ دونوں بھائیوں میں یہ طے ہوا کہ آپ نے جو کہا ہے وہ میں سوچتا ہوں. اس سے محمد ابن حنفیہ مطمئن ہوئے اور جا کر آرام کیا. لیکن فجر کے وقت انہیں خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ رہے ہیں، کاروان کوچ کر رہا ہے. فَأَتَاهُ، جلدی سے محمد ابن حنفیہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے. فَأَخَذَ زَمَامَ نَاقَتِهِ الَّتِي رَكَبَهَا، امام حسین علیہ السلام اس وقت ناقہ پر، اونٹنی پر سوار تھے، اور محمد ابن حنفیہ نے آ کر اس اونٹنی کی مہار تھام لی، زمام پکڑ لی اور کہنے لگے یا اخی، فقال لہو، اور یہ کہنے لگے یا اخی، بھیا، الم تعدنی النظر فیما سألتک، آپ نے تو وعدہ کیا تھا رات کو کہ میں نے جو کچھ کہا ہے، عرض کیا ہے، آپ اس میں غور کریں گے، فکر کریں گے، نظر کریں گے، سوچیں گے، نظر ثانی کریں گے. آپ نے تو رات کو میرے ساتھ وعدہ کیا. اور پھر وہ اس کا یہ معنی سمجھے کہ یہ نظر ثانی کریں گے اور رات کو یہ ارادہ بدل دیں گے. گویا انہوں نے بہت اہم دلیل دے دی ہے، وجہ بیان کر دی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ارادے کو متزلزل کر دے گی اور تبدیل کر دے گی. یہ توقع تھی جناب محمد ابن حنفیہ کی. اور آ کر اب ایک شکوہ کے انداز میں کہا کہ بھیا، رات کو تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں نظر ثانی کروں گا، غور کروں گا، سوچوں گا، اور اب آپ جا رہے ہیں، خروج کر رہے ہیں. قال علیہ السلام بلا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہے، میں نے تجھے کہا تھا، آپ سے کہا تھا کہ میں سوچوں گا اور اب میں جا رہا ہوں، ایسا ہی ہے. قال فما حداک علی الخروج عاجلا، تو بتائیے کیا وجہ ہے، کیوں اتنی جلدی ہے مکہ چھوڑنے میں اور کوفہ جانے میں، اتنی عجلت کیوں ہے، جلدی کیوں ہے؟ سحر کو ہی اٹھ کے روانہ ہو رہے ہیں آپ، دن تو چڑھنے دیتے، لوگوں کو بیدار ہونے دیتے، سب کے سامنے، سب کے آنکھوں کے سامنے ملائے عام میں جاتے، یا جو خیر خواہ ہیں وہ آتے، آ کر مزید گفتگو کرتے. امام علیہ السلام نے جواب دیا جب انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اتنی جلدی جانے کی. فقال علیہ السلام اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد ما فارقتک، اے بھیا جب آپ سے بات ہوئی، آپ چلے گئے، تو پھر اس کے بعد مجھے میرے پاس، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اب ظاہر خواب میں جب آرام فرمایا امام حسین علیہ السلام نے شب کو، تو حالت منامیہ میں، حالت رؤیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فقال یا حسین، میں جو ہی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول اللہ نے مجھے فرمایا یا حسین اخرج فإن اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، اے حسین خروج کر، مکہ سے نکل، قیام کر، اللہ کی مشیت یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ چاہتا ہے تجھے قتیل دیکھے، شہید دیکھے. فقال له ابن الحنفیہ، محمد ابن حنفیہ نے یہ سن کر عرض کی انا للہ و انا الیہ راجعون، آیا استرجاع پڑھی محمد ابن حنفیہ نے. فما مانا حملک ہؤلاء النساء معک،
اگر رسول اللہ نے آپ کو حکم دے دیا ہے اور آپ کو بشارت ہو گئی ہے، اشارہ مل گیا ہے کہ آپ خروج کریں، تو خواتین کو اپنے ہمراہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ ظاہر محمد ابن حنفیہ کا بھی بڑا قریبی رشتہ ہے ان خواتین کے ساتھ، بہنیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، سب کے ساتھ بہت قربت ہے۔ چونکہ ابھی مکہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ابھی وہ اصحاب نہیں شامل ہوئے تھے جو بعد میں راستے میں آئیں گے، یہاں صرف بنو ہاشم کا خاندان تھا امام کے ساتھ، اہل مکہ میں سے کوئی بھی امام حسین کے ساتھ شامل نہیں ہوا۔ تو پھر یہ خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اگر آپ ارادہ نہیں بدلتے تو خواتین کو چھوڑ جائیے، خاندان کو چھوڑ جائیے، بچوں کو چھوڑ جائیے۔ وَأَنْتَ تَخْرُجْ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ، اس حالت میں آپ خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ فَقَالَ لَهُ قَدْ قَالَ لِي، بھیا رسول اللہ نے جو فرمان دیا وہ مکمل سن لے۔ وہ ایک حصہ تھا جو میں نے بیان کیا کہ رسول اللہ کا فرمانا تھا، یا حسین اخرج فإن اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، اے حسین آپ خروج کریں، قیام کریں، آپ یہ حماسہ ایجاد کریں، آپ مزاحمت شروع کریں، آپ طغیان کے مقابلے میں اعلان کریں، مخالفت کریں اس کی، اللہ آپ کو شہید قتیل دیکھنا چاہتا ہے۔ فقال له قد قال لي ان اللہ قد شاء ان یراہن صبایا، اے بھیا رسول اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ ان بیبیوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ اسی راہ میں اس قیام کا حصہ ہوں، اس حماسہ کا حصہ ہوں، اس شجاعت میں حصہ دار ہوں، اس مبارزے اور مزاحمت میں شامل ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یہ بیبیاں اس مزاحمت کا جز بنیں۔ وسلم علیہ ومضى، جب محمد ابن حنفیہ نے یہ جملہ سنا تو پھر سلام کہہ کر امام حسین کو روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ عزیزان، یہاں بہت عمیق نکتہ ہے، وقفے کا مقام ہے، اس جگہ پہ رک کے سوچنے کا مقام ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے طغیان کے خلاف، طاغوتیت کے خلاف قیام کیا، مزاحمت کی اور کاروان تشکیل دیا، دعوت دی، پوری امت کو دعوت دی۔ امت نے وہ دعوت سنی، سن کے امام حسین کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا اظہار کیا، آنسو بہائے، دکھ کے آنسو بہائے، غم کے آنسو بہائے۔ ہمدردی تھی اور واقعاً دل سے ہمدردی تھی، یہ کوئی ریاکاری نہیں تھی کہ دل سے امام حسین کو نہیں چاہتے تھے، چاہتے تھے، سب کے سب دل سے چاہتے تھے۔ خلیفہ دوم کے فرزند جناب عبداللہ ابن عمر، ان کے الفاظ بہت احساساتی اور جذباتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اے حسین، آپ ہمارے لیے یادگار رسول اللہ ہیں، اور آپ کا یہ حسین نورانی چہرہ یہ ہمارے لیے تبرک ہے، ہم ہر روز آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ شہید ہو جائیں گے، ہم آپ کے چہرہ انور کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے، یہ امت ساری محروم ہو جائے گی۔ اس ہمدردی کے ساتھ، اس لگاؤ کے ساتھ، اس قلبی تعلق کے ساتھ امام کے لیے ہمدردی تھی، لیکن جو امام چاہ رہے ہیں، جو مقصد امام ہے، اس سے ذرا واقفیت نہیں ہے، اس کی طرف سوچتے تک نہیں ہے، اس کی طرف دھیان بھی نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ نہیں، دسیوں دفعہ امام نے ان سب کے سامنے باری باری تکرار کیا یہ سب کچھ۔
لیکن اس موضوع پہ آ نہیں رہے ہیں. اسے یہ ضروری نہیں سمجھتے سب کہ اتنی سی بات کے لیے قیام کر دینا، جان خطرے میں ڈال لینا. اور امام کو روکنے کے لیے امام کے ساتھ شدید ہمدردی ہے، اور امام مصر ہیں، اصرار ہے. یہاں سوچنے کا مقام ہے، یہاں ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان، فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا، میں کل کوچ کرنے والا ہوں. مَنْ كَانَ بَاذِلًا فِينَا مُحْجَتَهُ فَلْيَرْحَلْ، جو بھی ہماری راہ میں خون بہانا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آمادہ ہو، اس کاروان کا حصہ بن جائے. یہ فقط 8 ذی الحجہ وہاں مکہ کے اندر موجود لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ تمام امت اسلامی کے لیے ہے، ہر فرد کے لیے ہے کہ اس خروج کے لیے، اس مزاحمت کے لیے، اس قیام کے لیے، اس حماسے کے لیے سب آمادہ ہو جائیں. جو بھی آمادہ ہے، جو تیار ہے. من کان باذلا فینا موجتہ، جو بھی اپنے سر کا خون، اپنی گردن کا خون بہانا چاہتا ہے، یعنی شہادت کا خون. ابھی حسین علیہ السلام کے نام پر کتنا خون بہایا جاتا ہے، یہ خون حسین علیہ السلام نے طلب نہیں کیا، شہادت کا خون طلب کیا. من کان باذلا فینا موجتہ. اب ہم نکلتے ہیں، نام حسین پر نکلتے ہیں، عزا کے لیے نکلتے ہیں، حسین علیہ السلام کے نام پر نکلتے ہیں، عزاداری کے لیے. لیکن آیا حسین ہماری اس ہمدردی کو، جو ہم ہمدردی کے طور پہ روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، بقا کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، حسین کو یہ معیت چاہیے تھی ہماری، ہمدردی کر کے رو کے پھر حسین کو وداع کر کے اللہ حافظ کر کے روکیں، حد درجہ روکیں، امام حسین کا ارادہ بدلیں. اپنے ارادوں کو نہ چھیڑنا، اپنے ارادوں پہ نظر ثانی نہ کرنا، اپنی ذہنیت پہ غور نہ کرنا، اپنی راہیں جو چن لی ہیں ان پہ نظر ثانی نہ کرنا، ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا. امام حسین کی رائے کو بدلنے کے لیے جو حربہ استعمال کر سکتے ہیں وہ استعمال کریں، اور اگر نہیں ٹلتے تو ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کے لیے گریہ کریں، اور گریہ کر کے اپنے گھر چلے جائیں، گریہ کر کے اپنی معمول کی زندگی میں چلے جائیں، گریہ کر کے رو کے اپنے اوقات میں چلے جائیں. جبکہ امام حسین علیہ السلام یہ نہیں مانگ رہے، نہ یہ خون مانگ رہے ہیں جس طرح ہم بہاتے ہیں، نہ یہ گریہ مانگ رہے ہیں جس طرح ہم کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام ارتحال مانگتے ہیں، کوچ مانگتے ہیں، خروج مانگتے ہیں، معیت مانگتے ہیں، مزاحمت مانگتے ہیں. کربلا کے بعد آج تک صدیاں گزر گئیں، اور صدیوں سے امام کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی ہے، اور صدیوں میں امت نے اپنا راستہ نہیں بدلا. جس طرح امام حسین کے زمانے میں امام حسین سے ہمدردی تھی لیکن ہمراہی نہیں تھی، صدیوں سے 1300 سال بعد، 1400 سال بعد آج وراثت میں ہم نے وہی لیا ہے. ہمیں بہت شدید ہمدردی ہے امام حسین سے، لیکن ایک فرد بھی ہے، کوئی شخصیت، کوئی گروہ، کوئی سلسلہ جس کا تعلق بھی ہے امام حسین سے، ایک دفعہ حسین کی بات سن کے اپنی ذہنیت پہ نظر ثانی کرے، خطبہ حسین سن کے اپنی ڈگر کو بدل دے. عزا وہ عزا، یہ امام حسین علیہ السلام نے جو قافلہ تیار کیا، مکہ سے روانہ ہوا، یہ کاروان عزا یہ تھا. جو مکہ میں رک گئے وہ رو رہے تھے، لیکن وہ عزادار حسین شمار نہیں ہوتے، خیرخواہ شمار ہوتے ہیں، ہمدرد شمار ہوتے ہیں، لیکن عزادار شمار نہیں ہوتے. جو اپنے گھر میں بیٹھ کر امام کے لیے رو لیں، جو اپنی معمولات میں بیٹھ کر امام کے لیے رو لیں،
جو ایک دن آ کر ایک مجلس میں امام کے لیے آ کر آنسو بہا کے پھر اپنی معمولات میں واپس چلے جائیں اور راہ حسین ابن علی کو چھوڑ دیں، کسی بھی زمانے میں کسی بھی نسل کے لوگ ہوں، وہ عزادار نہیں ہیں، یہ عزادار تھے جو مکہ سے امام کے ساتھ نکلے، جو تمام منزلوں میں امام کے ساتھ رہے، جو کربلا میں پہنچے اور انہوں نے کربلا میں سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا، جو کچھ سید الشہداء پہلے فرما رہے تھے کہ جس نے راہ خدا میں جان دینی ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے، اب انہیں یقین ہو گیا کہ جان ہی دینی ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ جنہیں امام فرماتے تھے بھوک اور پیاس اور اسارت برداشت کرنی ہوگی، سبایا بننا ہوگا، وہ سن رہے تھے لیکن آج دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی منصرف نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ وہ دستہ تھا مکہ میں اور مدینہ میں جنہیں امام دعوت دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ آؤ، اور یہ رو رہے ہیں لیکن آتے نہیں ہیں۔ اور ایک وہ گروہ امام کے ساتھ پہنچا کربلا میں جسے امام فرما رہے ہیں کہ چلے جاؤ، مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ عزادار ہیں، وہ جو رک گئے، جو کربلا میں ہی رہ گئے، جنہوں نے یہ برداشت نہیں کی۔ یہ حماسہ ہے، یہ دلیری ہے، یہ مردانگی ہے، یہ جرأت ہے عزیز من۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں کہ حسین علیہ السلام مدینہ میں اور مکہ میں فقط اپنا خاندان لے کر راہ خدا میں قیام کر رہے ہیں، دشمنان خدا کے خلاف، طغیان کے خلاف، طاغوتیت کے خلاف، قرآن کی حرمت کے لیے، کعبہ کی حرمت کے لیے، بلکہ اس سے پہلے ہی یہ ماجرا شروع ہو گیا تھا جب حسین علیہ السلام بہت کم سن تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہیں سے یہ تنہائی وہیں سے آغاز ہو گئی۔ ہمدردیاں تھیں، ہمراہی نہیں تھی، اظہار تھا، شدید اظہار تھا۔ جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی، جناب سیدہ رسول اللہ کے فراق میں غمزدہ تھیں، حزین تھیں، وہ سوگوار، اور رسول اللہ کے مزار اقدس پہ حاضر ہو کر بی بی گریہ فرماتی، ارد گرد کے مکانات، حجرے جو رسول اللہ کے اپنی قریبیوں کے ہی تھے، انہیں شکوہ ہوتا کہ بی بی اس دردناک طریقے سے فریاد کرتی ہیں، ہمارا چین ختم ہو جاتا ہے، آرام میں مخل ہو جاتی ہیں۔ اور امیر المومنین کو حسرت کے ساتھ آ کر جناب سیدہ کو امت کا یہ پیغام دینا پڑتا ہے کہ آپ کی گریہ پر، آپ کے رونے پر شکوہ کیا جا رہا ہے، شکایت ہے۔ بی بی بہت مانوس تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ایک روز جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ حضور نے نزول کا مقصد پوچھا تو فرمایا کہ آج اللہ کی طرف سے آپ کے لیے پیغام نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے پیغام آیا ہے۔ اور رسول اللہ نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ میرے حبیب سے کہو کہ فاطمہ زہرا سے کہیں آج جو خدا سے چاہیں گی، جو مانگیں گی خدا قبول کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کو بلایا اور بلا کر جبریل امین کا کہنا بتا دیا کہ ابھی جبریل امین موجود ہیں اور اللہ کی طرف سے آج آپ کی دعا کی اجابت کے لیے آئے ہیں، جو خدا سے مانگنا ہے مانگ لیں۔ تو بی بی نے 3 دعائیں وہاں پیش کی کہ مجھے یہ 3 دعائیں ان کی اجابت و استجابت چاہیے۔ ایک دعا یہ تھی کہ جب تک زندہ رہوں قرآن پڑھتی رہوں۔
یہ بیوی کی دعا تھی. ہم بہت ذکر کرتے ہیں بیوی کی دعا کا، مصائب میں، مجالس میں، نوحوں میں، کہ بیوی کی کیا دعا تھی. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ہیں بیوی کی دعا. بیوی کی دعا یہ تھی خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تک زندہ رہوں قرآن پڑھتی رہوں، میں جب تک زندہ رہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرتی رہوں. بہت حسرت تھی بیوی کو. اور تیسری دعا کہ میں جب تک زندہ رہوں انفاق کروں، میرے در سے کوئی سائل پہ جواب نہ جا سکے. اللہ کی طرف سے فرمان آیا زہرا کو کہہ دیجئے آپ کی دعا قبول ہو گئی. اور ایسا ہی ہوا. بی بی لحظہ شہادت تک قرآن کی تلاوت فرماتی رہی. جب امت نے ناروا رویہ اختیار کیا، مسلسل تلاوت قرآن میں مصروف رہیں. زندگی کے آخری لمحے تک. لیکن زندگی کے آخری لمحے تک رسول اللہ کی زیارت کیسے کرتی رہیں؟ چونکہ رسول اللہ تو پہلے اس دنیا سے رحلت فرما گئے. آخری چہرہ جو رسول اللہ نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا وہ جناب سیدہ کا تھا. تمام سنی شیعہ روایات کے اندر متفقہ روایت ہے کہ آخری رسول اللہ کا دیدار بی بی کے چہرے کا ہوا اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. لیکن بی بی نے رسول اللہ کی زیارت پھر بھی جاری رکھی. حالات جناب سیدہ میں ہے کہ بی بی کی یہ عادت تھی کہ جب بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی، بچپن سے رسول اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتی، اپنا چہرہ، اپنا رخسار رسول اللہ کے سینے پہ ٹیک دیتی. یہ طریقہ تھا بچپن سے، اور یہ ادا رسول اللہ کو بہت پسند تھی. دیر تک رسول اللہ کے سینے سے لگی رہتی. پھر بچپن سے جب جوانی آئی، ازدواج ہوئی، جب سختیاں آئیں، مصائب آئے، تو بھی بی بی کا یہی طریقہ تھا. رسول اللہ کو جہاں دیکھتی حاضر ہوتی اور آ کر اپنا چہرہ رسول اللہ کے سینے پہ ٹیک دیتی. دیر تک بی بی رسول اللہ کے چہرے سینے پہ چہرہ رکھ کے اور رسول اللہ بی بی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اور ساتھ نصیحتیں فرماتے، دعا دیتے، رہنمائی فرماتے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جناب سیدہ روتی ہوئی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر رسول اللہ کے سینہ اقدس پہ اپنا چہرہ رکھا اور پھر رسول اللہ نے سر پہ ہاتھ پھیرا، چند جملے فرمائے اور مسکراتی ہوئی رسول اللہ کے سینے سے جدا ہو کر واپس اپنے معمولات میں واپس چلی جاتی. اور بی بی فرماتی تھیں کہ بابا، آپ کے سینے سے جب لگتی ہوں، اپنا چہرہ آپ کے سینے پہ رکھتی ہوں، مجھے بہت سکون محسوس ہوتا ہے. مجھے سب دکھ اور غم بھول جاتے ہیں. اور یہی وطیرہ بی بی کا رسول اللہ کی رحلت کے بعد بھی تھا. لیکن فرق یہ تھا، اب سینے کی جگہ پر قبر تھی. بی بی جب حاضر ہوتی رسول اللہ کی قبر اطہر پر حاضر ہوتی، اسی طرح اپنا چہرہ قبر اطہر پہ لگا کر، لیکن پہلے رسول اللہ سر پہ ہاتھ پھیرتے، کچھ نصیحتیں فرماتے اور بی بی سنتی رہتی. اب لپٹ جاتی قبر رسول پر لپٹ کر. اب رسول اللہ تو ہاتھ نہیں پھیر رہے، بی بی قبر رسول پر ہاتھ پھیرتی ہیں
اور اب رسول ہدایات نہیں فرما رہے بلکہ بی بی شکایات بیان فرما رہی ہیں، اور بیان فرماتی بابا جب آپ تھے چھوٹے چھوٹے غم جب مجھے پیش آتے تھے میں غمگین ہو جاتی تھی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی، میں آپ کے سینے سے لپٹ جاتی، مجھے سارے غم بھول جاتے تھے، مجھے سارے دکھ بھول جاتے تھے، لیکن بابا وہ چھوٹے غم تھے بہت، آپ کے جانے کے بعد جو مصائب مجھ پہ ٹوٹے، آپ کے جانے کے بعد جو مصائب کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹے، اے بابا آپ کا سینہ بھی نہیں تھا، کوئی زہرا کو دلاسا دینے والا بھی نہیں تھا، کوئی تسلیاں دینے والا بھی نہیں تھا، بابا ایک علی تھا وہ مجھ سے بھی زیادہ مظلوم ہے، بابا میں جب علی کے چہرے کو دیکھتی ہوں بابا مجھے اپنے غم بھول جاتے ہیں۔ فریادیں کرتی بی بی، لوگوں کو شکوہ ہوتا کہ زہرا اس درد بھرے بہن کے ساتھ قبر رسول پہ کیوں روتی ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا بی بی جب بابا کی یاد آئے تو پھر بقی میں جا کر رو لیا کرو جہاں سے ان لوگوں تک آواز نہ پہنچے۔ عزیزان، جناب سیدہ کو کیا دکھ تھا رحلت رسول اللہ کے بعد؟ یہی دکھ تھا جو کچھ رسول اللہ نے مقرر فرمایا، جو کچھ رسول اللہ نے پیش کیا اسے بیان کر دو، آ کر پیش کر دو، لیکن کوئی حاضر نہیں تھا بی بی کے لیے گواہی دینے کے لیے۔ اور پھر وہ ماجرا جو امام حسین و امام حسن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو زینب علیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب مصائب کا پہاڑ ٹوٹا، جب مصائب کا بھونچال آیا در اہل بیت پر، لوگ حاضر ہوئے دروازہ بطول پر اور آ کر ندا دی، بی بی نے یہ ندا سنی، باہر آئیں اور آ کر پوچھنے لگی من انتم، تم کون لوگ ہو؟ جانتی تھی کون لوگ ہیں، متوجہ کرنے کے لیے، تم کون لوگ ہو، تمہیں جانتے ہو تم کون لوگ ہو؟ پھر فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ پشت در سے فرمایا انا فاطمہ، دروازے پہ للکارنے والوں، دروازے پہ چیخنے والوں، دروازے پہ شور مچانے والوں، تمہیں پتہ میں فاطمہ ہوں؟ کون فاطمہ؟ وہی فاطمہ جب آپ بیٹھے ہوتے تھے میرے بابا آپ کو ہدایت فرما رہے ہوتے تھے اور میں مجلس میں آ جاتی تھی اور میرے بابا اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور مجھے اٹھا کے تم سب کے سامنے سینے سے لگایا کرتے تھے، میں وہی فاطمہ ہوں۔ من انتم، تم کون ہو؟ تم وہی ہو جو اس وقت بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے۔ انا فاطمہ، میں اسی محمد کی بیٹی ہوں، میں وہی فاطمہ ہوں، میں وہی جگر گوشہ ہوں، میں وہی رسول کے جگر کا ٹکڑا ہوں۔ آج کیوں بھول گئے؟ جب یہ بھی اثر نہ کیا تو کہنے لگے دروازہ کھول دیں ورنہ ہم جلا دیں گے، اور پھر انتظار نہیں کیا، دھمکی کے اثر کا انتظار نہیں کیا، جواب کا انتظار نہیں کیا، پہلے سے ایندھن تیار تھا اور در جلا دیا گیا۔ اس در سے شعلے لپکنے لگے، دھواں اٹھنے لگا، سارے اہل مدینہ نے دھواں دیکھا، وہ شعلے سب نے دیکھے، لیکن کوئی پوچھنے نہیں آیا کہ در زہرا پہ دھواں کیوں اٹھ رہا ہے، در زہرا پہ شعلے کیوں لپک رہے ہیں۔ در جلنا شروع ہوا اور در کے جلنے کا بھی انتظار نہیں کیا، جلتے دروازے کو ٹھوکر ماری، اتنی جلدی میں تھے، جلتے دروازے کو ٹھوکر ماری، گرا کر دروازے کو اندر داخل ہو گئے، اور یہ خیال نہ کیا کہ در کے پشت پہ دختر رسول موجود ہیں، بنت نبی موجود ہیں، زہرائے اطہر موجود ہیں۔ دروازے کی میخ جناب سیدہ کے پہلو میں لگ گئی، پہلو زخمی ہوا اور پھر سیدہ سے سنبھلا نہ گیا اور پشت در زمین پہ گر گئی، اور زمین پہ گرتے ہی ندا دی فضا الیہ الیہ یا فضا، فضا آئیو اب مجھے پکڑو سنبھالو۔ جب فضا قریب آتی ہیں تو اس سے پہلے کہ بی بی اپنا درد بتائیں فضا کو فرماتی ہیں فضا ذرا کان اپنا میرے لبوں کے قریب لے آؤ،
جب فضا کان قریب لے جاتی ہیں تو آہستہ سے فرماتی ہیں فضا علی کو نہ بتانا زہرا زخمی ہو گئی ہے، علی کو معلوم نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر۔ اور عزیزو اس طرح سے زہرا نے علی کو سہارا دیا کہ علی کو کب پتا چلا زہرا کا سینہ زخمی ہے؟ جب امیر المومنین سیدہ زہرا کو غسل دے رہے تھے، غسل دیتے ہوئے جب جناب اسماء پانی دے رہی ہیں اور علی کی فریاد بلند ہوئی، جناب اسماء کہتی ہیں علی عرب مرد بیویوں کے لیے اس طرح فریاد سے نہیں رویا کرتے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اے ام المؤمنین، جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ جب اسماء پوچھتی ہیں کیا ہوا، امیر المومنین فرماتے ہیں زہرا اطہر کا پہلو زخمی ہے، لیکن کبھی مجھے بتایا نہیں علی میرا پہلو زخمی ہے۔ اندر چلے گئے، امیر المومنین کو جا کر پکڑا، لے کر باہر آ گئے، لیکن ایسی حالت میں لے کر آئے جو جناب سیدہ سے زخمی حالت میں بھی برداشت نہ ہو سکی۔ عزیزو یہ بہت مشکل ہے تصور کرنا بھی، کس طرح امیر المومنین کو لے کر آئے۔ یقین جانے جنہوں نے علی کی بیٹی کو اسیر کر کے رسیوں میں باندھ کے شام تک لے گئے، اس سے زیادہ دشوار حالت میں علی کو لے کر گئے۔ بعض راویوں نے لکھا ہے کہ نام بھی لکھے ہیں کس کا ہاتھ علی کے کس حصے پر تھا۔ ایک کا ہاتھ علی کی زلفوں پہ تھا، ایک کا ہاتھ علی کے گریبان پہ تھا، کسی کا ہاتھ علی کے بازو پہ تھا، کسی کا ہاتھ علی کی پشت پہ تھا، اور اس طرح علی کو لے کر جا رہے ہیں۔ جب جناب سیدہ جو زخمی پہلو کے ساتھ گھر کے صحن کے اندر لیٹی ہیں، جب زہرا کے قریب سے علی کو گزارا گیا تو اپنا ہاتھ جو زخمی پہلو پہ رکھا تھا اٹھا کر علی کے دامن پہ ڈال دیا اور فرمانے لگی خبردار ابھی علی تنہا نہیں ہے، اگر امت چھوڑ گئی ہے تو زہرا تو موجود ہے، میں علی کو اس حالت میں جانے نہیں دوں گی۔ یہ شخص جس نے جناب سیدہ کا ہاتھ سے دامن چھڑانا چاہا، یہ خود اس نے یہ دو صورتوں میں ذکر کیا ہے۔ ایک آدمی کو خط لکھ کر بتایا میں نے زہرا کا ہاتھ کیسے چھڑایا، اور ایک آدمی کو زبانی بتایا جب اس نے پوچھا کہ میں مدینے میں نہیں تھا اور میں نے سنا جب آپ ابو الحسن کو لے کر جا رہے تھے تو جناب سیدہ زہرا نے اس وقت علی کا دامن تھام لیا، تو بتاؤ علی کا دامن کیسے چھڑایا؟ وہ کہنے لگا جب میں نے دیکھا کہ جناب سیدہ نے علی کا دامن تھام لیا ہے تو میں نے علی کو اپنی طرف کھینچا، اس زور سے کھینچا، جھٹکا دے کے کھینچا، اور اس نیت کے ساتھ کہ سیدہ کا ہاتھ چھوٹ جائے گا، لیکن ہاتھ اتنا مضبوط تھا، سیدہ کا گرفت اتنی مضبوط تھی کہ جب میں نے علی کو چند قدم اپنی طرف کھینچا تو سیدہ زمین پہ گھسیٹتی چلی آئیں، کھنچتی چلی آئیں، لیکن ہاتھ نہیں چھوٹا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا، اور یہ منظر اگر جاری رہا تو پھر مدینہ کا منظر بدل جائے گا، پھر لوگوں کی ہمدردیاں بدل جائیں گی۔ تو کہا پھر کیا کیا؟ کہنے لگا پھر اس کے بعد میں نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، میرے قریب کنفذ کھڑا ہوا تھا، کنفذ کے کمربند میں تازیانہ تھا، میں نے تازیانہ نکالا اور ہوا میں لہرا کر اس دور سے نبی کی بیٹی کے ہاتھ پہ مارا کہ تازیانے کا لگنا تھا، ہاتھ چھوٹ گیا اور ایک نیلا زخم دستے مبارک زہرا پہ پڑ گیا، اور فضا میں لہرا کر وہ زخمی ہاتھ نیلے زخم والا تو فرمانے لگی علی اللہ کے حوالے، علی اللہ کے حوالے۔ بعض راویوں نے لکھا ہے کہ جب علی کو لے کر تھوڑی دور گئے تو زہرا قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئی اور دو زانو ہو گئی اور اپنے سر کے بال کھول لیے اور پھر ہاتھ اٹھانے لگے، تو اس وقت سلمان نے جا کر علی کو بتا دیا علی غضب ہو رہا ہے۔ زہرا نے یہ حالت بنا لی اور اپنے ہاتھ آسمان کو اٹھا لیے۔ علی نے فرمایا سلمان جلدی جا کر زہرا سے کہو زہرا ہاتھ نیچے لے آؤ، اگر یہ دعا کے لفظ نکل گئے مدینہ پہ عذاب نازل ہو جائے گا۔ اللہ علی الظالمین۔
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین، ماتم حسین. بابا میرے گھر پہ تیرے بعد تیرے ظلم و ستم ہم پہ ہوئے، سہتے رہے. میں خاک پر تھی یوں پڑی، تھا ہاتھ میں دامن علی، رسی میں تھی گردن علی، چھوڑو انہیں کہتی رہی، رسی میں تھی گردن علی، چھوڑو انہیں کہتی رہی. بابا میرے گھر پہ تیرے بعد تیرے ظلم و ستم ہم پہ ہوئے، سہتے رہے. میں خاک پر تھی یوں پڑی، تھا ہاتھ میں دامن علی، رسی میں تھی گردن علی، چھوڑو انہیں کہتی رہی، رسی میں تھی گردن علی، چھوڑو کہتی رہی. آتی ہے زہرا کی صدا، بابا بابا میرے، اے بابا بابا میرے، اے بابا بابا میرے. آتی ہے زہرا کی صدا، بابا بابا میرے، اے بابا بابا میرے، اے بابا بابا میرے. آتی ہے زہرا کی صدا، بابا بابا میرے، اے بابا بابا میرے، اے بابا بابا میرے. آتی ہے زہرا کی صدا، بابا بابا میرے، اے بابا بابا میرے، اے بابا بابا میرے. حق علی کی خاطر دستک دیے ہیں در در، حق علی کی خاطر دستک دیے ہیں در در. مانگی گواہی جب تو کوئی نہ آیا باہر، زہرا کا گھر جلانے سب آ گئے ہیں در پر. کرتی رہی نا پکار، بابا بابا میرے، اے بابا بابا میرے، اے بابا بابا میرے. آتی ہے زہرا کی صدا، بابا بابا میرے، اے بابا بابا میرے، اے بابا بابا
فاطمہ بضعت منی فاطمہ بضعت منی ہے یہ فرمان نبی فاطمہ بضعت منی فاطمہ بضعت منی ہے یہ فرمان نبی فاطمہ بضعت منی فاطمہ بضعت منی ہے یہ فرمان نبی فاطمہ بضعت منی فاطمہ بضعت منی ہے یہ فرمان نبی فاطمہ بضعت منی فاطمہ بضعت منی ہے یہ فرمان نبی فاطمہ بضعت منی فاطمہ بضعت منی ہے یہ فرمان نبی فاطمہ بضعت منی فاطمہ بضعت منی ہے یہ فرمان نبی فاطمہ بضعت منی فاطمہ بضعت منی ہے یہ فرمان نبی فاطمہ بضعت منی فاطمہ بضعت منی ہے یہ فرمان نبی فاطمہ بضعت منی حق نہیں دیتے ہو پھر کیوں گھر جلانے آ گئے مادر حسنین پر کیوں ظلم ڈالے آ گئے پہلوے زہرا ہے زخمی رو پڑا قلب نبی فاطمہ بضعت منی فاطمہ بضعت منی ہے یہ فرمان نبی فاطمہ بضعت منی فاطمہ بضعت منی ہے یہ فرمان نبی فاطمہ بضعت منی ہے یہ فرمان نبی فاطمہ بضعت منی فاطمہ بضعت منی ہے یہ فرمان نبی فاطمہ بضعت منی فاطمہ بضعت منی ہے یہ فرمان نبی فاطمہ بضعت منی فاطمہ بضعت منی ہے یہ فرمان نبی فاطمہ بضعت منی فاطمہ بضعت منی ہے یہ فرمان نبی فاطمہ بضعت منی فاطمہ بضعت منی ہے یہ فرمان نبی فاطمہ بضعت منی فاطمہ بضعت منی ہے یہ فرمان نبی فاطمہ بضعت منی مر گئی ہوتی علی میں زندہ ایسا دیکھتی مر گئی ہوتی
فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی۔ دختر بنت نبی جب قید سے واپس گئی، 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 قبر نانا پر وہ اپنے غم سنانے کو گئی، قبر نانا پر وہ اپنے غم سنانے کو گئی، سن کے غم میں روئی زمین اور رو پڑی قبر نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، میرے سینے میں ازل سے ہے وہ منظر حشر کا، میرے سینے میں ازل سے ہے وہ منظر حشر کا، میرے سینے میں ازل سے ہے وہ منظر حشر
فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی، فاطمہ بزرات منی، ہے یہ فرمان نبی، فاطمہ بزرات منی۔ جو سنا تھا تم نے بابا سے گواہی آج دو، جو سنا تھا تم نے بابا سے گواہی آج دو، جو سنا تھا تم نے بابا سے گواہی آج دو، جو سنا تھا تم نے بابا سے گواہی آج دو، نائب یوسف کی
السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدى، السلام علیکم یا رحمة للعالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضيت به، یا مولاي یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا معیس الشیعة والثوار في يوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس ایہا المدفون بأرض طوس، السلام علیکم یا علی بن موسى الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتن الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قامی الكفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أعوانك وأنصارك والمستشهدين بين يديك جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات